بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ تحریم کے 8 آیتیں۔ کل جس آیت مقدسہ پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ نصوحا خالص توبہ کون سا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آج رب کریم نے فرمایا اے محبوب، اے نبی صاحب لولاک، کہ کفاروں سے جہاد کیجئے، جاہد یہ امر کا جہاد کیجئے کفاروں کے ساتھ، اور والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے۔ ہم نے سورہ فتح میں پڑھا تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں بڑے نرم لیکن غیروں کے خلاف بڑے سخت۔ تو کھلے کافروں پر تلوار سے جہاد کیجئے، اور چھپے کافروں یعنی منافقین پر سخت کلامی اور مضبوط دلائل سے جہاد کیجئے، کیونکہ منافقینوں پر تلوار نہیں چلائی جاتی۔ ان سے معلوم ہوا کہ حضور جمال والے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جلال والے، کیونکہ پیارے عقائد دو جہان کو اللہ کریم کا کیا حکم ہے، سختی کریں ان پر، واغلظ علیہم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 44 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے موسیٰ تو فرعون کے طرف جا، فقولا لہ قولا لینا، کہ ان سے نرم بات کیجئے، ہو سکتا ہے ان کی بات تیری بات ہمارے وحدانیت کا پیغام ان کے دل میں اتر جائے۔ فرعون سے نرم کلام کرنا، یہ بھی معلوم ہوا کہ بے دینوں کافروں پر سختی کرنا سنت ہے، ہاں جن کے ایمان کی امید ہو ان پر انتہائی نرمی کرو۔ کفار سے نرمی ایسے ہی جرم ہے جیسے مسلمانوں پر سختی کرنا، غیروں سے تعلقات بنانا ایسے ہی برا ہے، برا جرم ہے جیسے اپنوں سے کینہ اور بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سام جان کا دشمن ہے اور کافر جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ خیال ہے کہ حربی کفار کا حکم اور ہے، اور مستامن اور ذمی کفاروں کا حکم، اور جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کا وہ حکم نہیں کہ ان پر ہم سختی کریں، یہ تو ہم سے لڑتے نہیں ہیں نا، ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہم نرمی کریں گے، اچھا سلوک کریں گے کہ وہ دین اسلام کے قریب آ جائیں۔ تو فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ کفار اور منافقین کا وہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی مصیر۔ معلوم ہے کہ منافقین و کفار سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بلکہ منافقین تو نچلے طبقے میں رہیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ انہوں نے ایمان کو جو ہے نا دل میں جگہ نہ دی، بلکہ کفر کو جگہ دی، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے خلاف سازشوں کے لیے زبان پہ ایمان کا اظہار کیا، تو یہ ان سے بڑے کافر ہیں۔ آگے فرمایا، اب یہاں سے ایک واقعہ بیان کرتا اللہ، ضرب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ نحل میں، جیسے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، وہاں پڑھیں گے کہ ایک بستی کا واقعہ اللہ کا حوادث بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کافروں کے بیان کی، اور وہ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، وہ واقعہ وہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا واقعہ اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واعلہ یا والعہ تھا،
اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ، واعلہ اور واحلہ۔ رب فرماتے کانا تھا، یہ دونوں تھی، تحت عبدین، میرے دو بندوں کے نکاح میں، اللہ اکبر، من عبادنا صالحین، وہ بھی میرے صالحین بندے، صالحین تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ انبیاء تھے، فخانتہم، ان دونوں نے خیانت کی، ان دونوں کے ساتھ ان دونوں نے خیانت کی، تو رزلٹ کیا نکلا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے نکاح میں آنے سے، ان کی ہمنشینی سے اور کوئی فائدہ اللہ کے عذاب سے انہیں نہ ہوا۔ وقیل ادخلا، اور انہیں کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں، جہنم میں، ما داخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، کہ کافرہ رہی واحلہ کہتی تھی کہ نوح علیہ السلام دیوانے ہیں اللہ کی پناہ، اور واحلہ کفار کی جاسوسی کرتی تھی، خیال ہے کہ کسی نبی کی بیوی زانیہ نہ ہوئی، یہاں دغا سے، ہاں رب کریم نے فرمایا کہ ان دونوں نے دغا کیا، انہوں نے خیانت کی، اس سے مراد جو ہے وہ یہ گناہ ہے، بدکاری نہیں ہے، یاد رکھیں، کفر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے لیکن جاسوسی کے لیے جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے تھے آپ کسی کی کتاب اس نیت سے پڑھ رہے ہو کہ ان کا کوئی جملہ پکڑوں اور ان کو کافر قرار دے دوں، ان کے خلاف واویلا کر دوں، کہتے تو خود کافر ہو جائے گا۔ آپ کی نیت، آپ کتاب پڑھے تو اچھی ہونی چاہیے نا۔ تو وہ کوئی آتا ہے، آپ مسلمانوں کے ہم نشیر، جیسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات میں بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھا، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، لیکن جاسوسی کی نیت سے، قرآن کہتا ہے، تو کوئی فائدہ ہوا؟ بلکہ جہنم کا نیچی طبقہ، مدینہ منورہ میں ان کی نمازوں، کلمہ پڑھنے، سب چیزوں کا بدلہ ان کو جہنم کا نیچے طبقہ۔ تو وہ بولا یہاں سے پتہ چلا کہ بزرگوں کی صحبت فائدہ نہیں پہنچاتی، نوح علیہ اس کو جو حالت کفر میں ہو، ورنہ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر اسد سالہ عبادت بیریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینہ در حضور اولیاء، اللہ والوں کی ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور ان سے فائدہ ہوگا، ہم ڈاکٹر بجاتے کس نیت سے جاتے ہیں؟ شفا تو اللہ دیتے ہیں، لیکن وہ جو دوائی دیتے ہیں ہمارا عقیدہ ہوتا ہے اس میں اللہ نے ہماری صحت یابی کی وہ تاثیر رکھی ہے، اللہ نے رکھی، اللہ نہ چاہے تو یقیناً وہ دوائی ہمیں شفا نہیں دے سکتی۔ اللہ والوں کے ہم نشینے میں تاثیر ہے کہ آپ کو دولت ایمان، دنیا کی محبت آپ کے دل سے باہر کھینچ کے پھینک دیں گے۔ علماء وہ ہمارے ہم جنس لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں سب سے بڑی علامت دنیا کی محبت نہیں ہوتی، بس وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کے پاس بیٹھے، رسول اللہ کے فرامین سنے، اور آپ نیک لوگ شیخ القرآن، شیخ الحدیث کے پاس بیٹھے تو دنیا سے انہیں کوئی تعلق نہ رہا۔ ورنہ آج ہم ایک قدم اٹھاتے، جتنے بھی بڑے بڑے افسر بن جائیں، سب سے پہلے ہم پیسے کے سوچتے ہیں کہ پیسہ کتنا ملے گا۔ واحد علماء کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ وہ یہ نہیں سوچتے، وہ دوسروں کے نسلوں کے سوچتے ہیں کہ نسلیں، آنے والے نسلیں جو ہیں وہ غیروں کے سازشوں سے، فحاشی اور یعنی سے، سوشل میڈیا پر ہم کام کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ فکر ہے، جاوید گاندھی جیسے لوگ، کتنے لوگوں کو ہمارے پٹھان میں منیر شاکر اس کہتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں، ایسے قراقر رکھا، اس جیسے پرفتن لوگ حدیث کے خلاف، امام بخاری کے خلاف، کہ یوں مت ہے ترا تو کھایا مڑا دا تراوی پکمزے کی دی قرآن و حدیث کے رات وہ کھایا۔ میں نے بولا یہ اتنا بڑا دجال بن گیا، ہاں۔ اور یوں لوگ جو ہے نا، چونکہ ہمارے ہاں لبرل لوگ زیادہ ہوتے ہیں، 2 نمبر زیادہ ہوتے، کہتے یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی ان کو اتنی شرم حیا نہیں آتی کہ ان کو تو سن رہا ہے، اس کو تو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، افسوس کہ آپ اتنے غیرت مند ہوتے ہیں کہ تمہاری بیوی سے ہمارے 5-6 بچے ہیں، اور کوئی کہہ دے کہ تمہاری بیوی تمہاری نہیں ہے، وہ مولوی صحیح نہیں تھا، وہ نکاح بھی صحیح نہیں تھا، اس کو تو معافی نہیں کرتا، بولے گا ابھی دیکھوں گا، ابھی تو میں بتاتا ہوں میرا نکاح صحیح تھا یا نہیں تھا۔
اس کو تو جان سے اس کو مار دے گا، لیکن دین کے خلاف کوئی بھی سازش کر دے، کہتے ہیں اچھا ہمیں تو ان مولویوں نے ورغلا دیا تھا، یہ تو کہتے ہیں داڑیاں بھی رکھو، امامیں بھی پہنو، تراویح بھی پڑھو، اور تراویح بھی 20 رکعتیں ہیں اور تراویح بھی ہیں، اور پتہ نہیں آپ اچھا کہ آ گئے۔ اچھا اتنا بدبخت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، کہتے مونچھے چھوٹی کر کے، بھائی مونچھے چھوٹی کرنا تو رسول اللہ کا فرمان ہے، اس نے خود بڑی بڑی مونچھے رکھی ہوئی ہے، تو وہ خود عمل نہ کیا، اب دوسروں کے پیچھے بھی پڑا ہوئے، اب خود امامہ نصیب نہیں ہوا تو دوسروں کے اماموں کے پیچھے پڑا ہوئے۔ بھائی تمہیں تو کچھ مل رہا ہے، ہاں ادھر تو ہدایت کا، ہاں اللہ تعالیٰ کھلے آواز کڑے دے، ہاں غیرت مند ملا لگ بدن حنفیت بعد نکلک شاہ، اللہ کی پناہ۔ تو ایسوں سے علماء بچاتے ہیں، علماء کہ ایسے لوگوں سے ڈرو، اگر تمہارے اندر غیرت ایمان ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ 5 ویتر کی نماز بھی پڑھ رہے ہو، 7 تہجد، اشراق، چاش، اوابین وغیرہ نوافل بھی، یہ نفلیں ہیں، اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، روزے فرض ہیں، پیسے ہیں تو 2.5% زکوٰۃ فرض ہے حولان حال کے بعد، اور استطاعت ہے تو حج فرض ہے، یہ سب چیزیں۔ اب آنے والے وقت میں اب ہوشیار رہیں کہ اگر آپ کا اس میں شک ہے نا تو آپ کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ کلمہ تمہارا صحیح نہیں ہے۔ جس طرح ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی دعویٰ نبوت کر کے آ جائے کہ میں نبی ہوں، اور آپ ان سے کہے ذرا اپنے نبوت پر ذرا معجزہ دکھائیے، امام حنیفہ نے کیا کہا؟ یہ تمہارے ایمان کے خلاف ہے کہ تو اس سے کیوں، میں کہتا ہوں نا جو صحابہ کے خلاف بکواس کرے مجھے کہتا ہے کہ مجھے دلائل دے، ارے میں ایسوں سے بات کروں گا؟ شان صحابہ قرآن نے بیان کیا، میں نے حدیث میں سنا، 1400 سال سے امت اس پر متفق تھی، اور آج کنویں کا مینڈا یہودیوں کا ایجنٹ آ کر مجھ سے صحابہ کی صداقت کے بارے میں پوچھے، میں ان سے بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتا، 2 نمبر جہنمی ہے، میں ان سے بات کیوں کروں؟ اب کوئی کہتے کہ نہیں سورج تو روشنی نہیں دیتا، اب دلائل چاہیے، یہ قانون ہے، یہ عالم دین بیٹھا ہوا ہے، بدیہیات پہ بھی کبھی دلائل دیے جاتے ہیں، جو چیز بدہی ہوتی ہے نا اس پر دلائل نہیں ہوتے، کہ سورج یہ نکلا ہوا ہے کیا دلائل ہے، واہ 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 واہ، سورج نکلا ہوا ہے کیا دلائل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رب کریم نے فرمایا تو ان کو فائدہ نہ ہوا، ان دونوں کو معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کینعان کافر رہا، اس کو فائدہ نہ ہوا، اور واہلا کفار کی جاسوسی کرتی، خیال ہے کہ کسی نبی کی عورت بدکار نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ تو معلوم ہوا کہ کفار کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نسب کام نہیں آتا، یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے ان سے محبت ہے، غیروں سے ان کو محبت تھی، جاسوسی کر رہی ہے، اور ایک اپنے شوہر کے بارے میں کیسے برا لفظ استعمال کر دی، جو قوم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں مجنون کا لفظ استعمال کیا۔ تو رب کریم نے فرمایا جہنم میں، وَضَرَبَ اللَّهُ دوسری مثال اللہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وہ کون ہے؟ امراتہ فرعون، فرعون کی گھر والی، فرعون ملعون کی گھر والی، اللہ اکبر، کہ مومن کو کفار کے گناہ کا اثر نہ ہوگا جب وہ ان سے بیزار ہوگا، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو لیکن دل میں نفرت ہے، بیزاری ہو، تو ان کا اثر ان پر نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ یہ کون تھی؟ فرعون کی یہ بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، کہ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے ان پر سخت عذاب کیا، سزائے دی، ان کے زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھ و پاؤں پر کیل لگائے، ذوالأوتاد ان کو کہتے، سزا دیتا تھا، کیلے لگواتا تھا۔ تو رب کریم نے ان کا ذکر کیا کہ اذ قالت ربی، جب اس نے عرض کی اے میرے رب، ابنی بنا لے لی میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنت جنت میں، ونجنی اور مجھے نجات دے، من فرعون
و عملی، فرعون اور ان کے عمل اور ان کے عقیدے سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے اس قوم فرعون ظالم کی قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ معلوم ہے کہ جنت میں وہ گھر زیادہ درجہ والا ہے جس میں بندے کو قرب الہی زیادہ ہو۔ عرب کہتے ہیں اطلب الجارہ قبل الدار، تو اسے معلوم ہوا کہ مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اور یہ دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ معلوم ہے کہ دینی خطرے پر اپنی موت کی دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ پر سایہ کر لیا، اور ان کا جنتی گھر انہیں زمین پر لیٹ کر دکھا دیا۔ اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر عطا کر دے، یعنی اپنی رحمت میں، جیسے آپ ان تمام مصیبتوں کو بھول گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ مع جسم آسمان پر اٹھا لی گئی۔ حضرت آسیہ جنت میں ہمارے حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہوں گی۔ کتنا بڑا نصیب کہ اب دنیا والوں عورتوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر کوئی کہتے میرا شوہر فلاں تھا اس لیے میں نمازی نہ بن سکی، میں دیندار نہ بن سکی، تو فرعون سے بڑا طاقتور تو نہ ہوگا نا، جان جائے گی نا، اولاد جائیں گی نا، ان کے سامنے ان کے اولاد کو مار رہی ہے، سزائیں اب مار رہا ہے، سزائیں دے رہی ہے، لیکن اس کے دولت ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر کتنے ظلم اور ستم ہوئے، لیکن ان کے ایمان کی مضبوطی، اللہ احد اللہ الصمد، یہ صبح سے لے کر شام تک جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا سورہ نحل میں کہ آپ ان کے سامنے کر دے، حضرت خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغام لے کر آئے تو عرض کرنے لگے تھوڑے دیر بعد جب دوبارہ آیا، بولا ارے ہم جب گھڑا مٹکا لیتے تو اس کو یوں کرتے ہیں کہ صحیح تو ہے، کہتے میرا رب قدرت والا ہے، تو آزما ہے کہ میرا بندہ دنیا والوں کو دکھا رہا ہے کہ میرے بندگی میں کس قدر تکلیفیں برداشت کر جائے، یہ زبان اس کی یاد میں چلتی رہے گی، سینے پر جلاد رہے، زبان پر کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ یہ ہوتے ہیں مسلمان، ایسے نہیں کہ تھوڑی سی دولت دیکھ لی اور بلی کی طرح چاپلوسی کر کے بادشاہوں کے گود میں جا کے بیٹھے، ہم مہنگائی کے خلاف اس لیے تیری آنکھیں کم بخت کہیں کا۔ بعض مولوی علماء کے نام پر دھبا ہوتے ہیں، دنیا کے لیے بادشاہوں کے گودوں میں جا کے بیٹھ کے تو اتنا مر گیا، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھے تنہا فرعونوں کے خلاف لڑتے رہے، کبھی وڈیروں کے گودوں میں جا کے نہیں بیٹھے جو میرے نبی کے سنتوں کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو۔ تو آگے فرمایا رب کریم نے وَمَرْيَمَ، اور دوسری عورت بی بی مریم، یہ کون تھی؟ عمران کی بیٹی، جو سورہ آل عمران ہم نے تراویح میں سنی، اور پورا واقعہ تفصیلاً واقعہ، انبیاء علیہ السلام کی میلاد کا ذکر، ان کے والدین، ان کی پوری فیملی کا ذکر، یہ سنت الہی ہے۔ ہم نے سورہ عمران میں یہ پڑھا، ان کے بچپنے کا ذکر، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے کا ذکر، ان کے والدین کا ذکر، یہ سنت الہی ہے۔ آپ بھی کوئی کہے گا یہ شریعت میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کرتے، بولا تمہیں ڈالروں کی ضرورت ہے اس لیے تو نہیں کرتا، تمہیں مخالفت کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ التی احسنت فرجا، وہ بیوی، وہ بیٹی عمران کی جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، پارسائی کی حفاظت کی، اور فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنے طرف کی روح پھونکی، وصدقت، اس نے تصدیق کی، بکلمات ربہا، اپنے رب کے کلمات کی، باتوں کی، وکتب، اللہ کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی فرمان برداروں میں سے۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت بڑی ولیہ ہے، اولیاء کا ذکر، ان کے کراماتوں کا ذکر، انبیاء کا ذکر، ان کے معجزات کا ذکر، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت الہی ہے۔ یہ تو ولیہ ہے نا، لیکن پورا ذکر اللہ تعالیٰ جا بجا
یہاں تک کہ 31 بار اس خاتون جنت کا ذکر اللہ نے کلام میں کیا، اپنے کلام میں 31 بار۔ آپ کے علاوہ کسی عورت کا ذکر قرآن میں نہیں آ۔ تو کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ان جیسے عورتوں جیسے پارساب بننے کی کوشش کرنے، اور جو جنتی خاتونیں ہیں، پیارے آقا دو جان کا ازواج مطہرات کا سب سے بڑا رتبہ ہے، پیارے آقا دو جان کی بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا اور حضرت زینب اور حضرت رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی محبت اور عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کتنی محنتیں دنیا میں کر کے اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی شریعت پر گامزن رہی، اللہ کے وحدانیت کا عقیدہ رکھا۔ کریم اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی بیوٹی پارلروں سے تھوڑا باز رہنے اور شادی حالوں میں اور پارکوں میں گھومنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، فحش و عریانی سے بچائے، ماہ رمضان میں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے اور اب ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آج سورہ تحریم کا درس ختم ہوا، قبول فرما یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے یا اللہ حاضرین و سامعین کہ یا اللہ مشکل آسان فرما، بیماروں کو اس کی برکت سے شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ہم سب کے مرحومینوں کے لیے صالح ثواب ہے، سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہم زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔